بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غزوات النبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، جنگیں جس میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، اس کی اس سیریل میں جنگ احد، غزوہ احد کی قسط نمبر 41 کے بعد 42 نمبر میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اہل مدینہ نے، جیسا کہ اسلام سے قبل عربوں کی عادت تھی، اپنے مقتولین پر نو کیا کرتے تھے، روتے دھوتے تھے، نو کنا کیا کرتے تھے، اور رونے والی عورتوں کی آوازوں سے جو شہداء کا نتبہ کرتی تھی، مدینہ لرز گیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب مردوں پر نو کرنے سے منع کر دیا تھا، اور نو کرنا اسلام میں ہمیشہ کے لیے کلی طور پر حرام ہو گیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبداللہ شہل کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ نے رونے کی آواز سنی، اور اپنے مقتولین پر عورتوں کو نو کرتے سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت حمزہ پر رونے والی عورتیں کوئی نہیں، پس جب حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن الخزیر بنی الشہل کے گھر کی طرف واپس آئے تو ان دونوں نے ان کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پٹیاں باندھ لیں، پھر جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر روئیں۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت حمزہ پر روتے سنا تو آپ ان کے پاس آیا، وہ مسجد کے دروازے پر رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، واپس چلی جاؤ، تم نے ہمدردی کر دی ہے۔ پھر اس روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سے منع کر دیا، جیسا کہ ابن ہشام نے بیان کیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نو گر عورتوں کی آواز سنی تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ انصار کی عورتیں آپ کے چچا حضرت حمزہ پر رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرا مقصد یہ نہ تھا، نہ ہی رونے کو پسند کرتا ہوں اور نہ اسے میں منع فرمایا۔ یہ رات جس میں اسلامی فوج احد سے واپس آئی ہنگامی حالت کی مانند تھی۔ اہل مدینہ نے جاگتی ہوئی رات گزاری، اور اس کے جوان ہتھیار بند ہو کر اس احتمال کے ساتھ بحث اس کے راستوں کی حفاظت کر رہے تھے کہ فتح کا فخر ابو سفیان کو دوبارہ اس سے جنگ کرنے پر آمادہ کر دے گا، اور اوس اور خزرج کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے اپنے سرداروں اور زبردست بہادروں کا ایک چھوٹا سا دستہ بنا دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام ان کے سپرد کیا۔ اس دستے کے جوانوں نے پوری طرح ہتھیار بند ہو کر آپ کے دروازے پر اس دشمن کے حملے کی خوف سے کھڑے ہو کر رات گزاری، جس کا مدینہ پر اچانک حملہ کر دینا مستبعد تھا۔ خصوصاً اس رات جس میں معرکہ احد میں حصہ لینے والی اسلامی فوج کا اکثر حصہ زخموں سے چور تھا، اور تھکاوٹ نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ معرکہ احد میں مکی فوج کو جو اچانک فتح حاصل ہوئی، اس نے مسلمانوں کے اقتدار کو کمزور کرنے اور ان کے منتظر تھے ان کی ہیبت کو کم کرنے میں بڑا اثر ڈالا، اور ان لوگوں میں سے بعض لوگ اپنے لوگوں کو بتانے لگے اور مسلمانوں کے خلاف بعض اضطرابات اور پریشانیاں کھڑی کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، بلکہ ان میں سے بعض خصوصاً یہود اور منافقین نے معرکہ کے دن کی شام کو ہی ایسی باتیں کرنی شروع کر دی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کو محسوس کرا دیا کہ ان احد میں جو مصائب پہنچے ہیں، انہوں نے ان لچٹس دشمنوں کو وہم میں ڈال دیا ہے کہ اس نے ان کے مورال کو اور ان کے فوجی قوت کو کمزور کر دیا۔ اس وجہ سے یہ دوبارہ اپنے اقتدار کی حفاظت کرنے اور اپنے برا چاہنے والوں پر اپنے روپ ڈالنے کی سخت نہیں پائیں گے۔ اس لیے اسلامی فوج کے قائدین نے محسوس کیا کہ وہ جب تک عملی طور پر ان دشمنوں کے زن کو خواہ وہ اندرونی ہو یا برونی غلط ثابت نہ کرتے، اور وہ اپنے اس زن پر قائم رہیں گے۔ مکی فوج نے معرکہ احد میں جو فتح حاصل کی وہ صرف جزیرے کے تھوڑے سے باشندوں کو معلوم تھی، اور اس لیے کہ کھوکھلی فتح مکی فوج کے بہادری اور جان بازی کے نتیجے میں حاصل نہ ہوئی تھی، بلکہ یہ مسلمانوں کی غلطی کے نتیجے میں ملی تھی۔ اس کا ارتکاب خود مسلمانوں نے معرکے کی جنگی منصوبے کی تنفیذ میں کیا۔
اس غلطی نے مکی فوج کو سرسری فتح عطا کر دی. یہ اچانک فتح جبکہ وہ ہزیمت کے راستے پر دوڑ رہے تھے انہیں دوبارہ میدان جنگ میں لے آئی تاکہ وہ فاتح فوج کی صورت میں مکہ کی طرف واپس لوٹیں. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ تھا. اس لیے جزیرہ کے باشندوں نے اولاً عملی دلیل قائم کرنا ضروری تھا کہ مارکہ عہد میں ابو سفیان کی فوج کو جو فتح حاصل ہوئی ہے وہ ایک کھوکھلی فتح ہے، اور جس فوج کے متعلق مشہور کیا گیا کہ اس نے بہادری سے فتح حاصل کی ہے وہ نئے مارکے میں مسلمانوں کے سامنے ٹھہرنے سے بہت کمزور ہے. اور اس فوج کے قائدین جن کا سرخیل اور ابو سفیان تھا، اس لیے چیلنج قبول کرنا اور ان حالات میں مسلمانوں کے خلاف کسی نئے مارکے میں شمولیت پر موافقت کرنا ممکن نہ تھا. اور یہ فوج اس حد تک خوفزدہ، کمزور اور پریشان تھی کہ وہ کسی مارکے میں شمولیت کی طاقت ہی نہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ احد کی اس فوج کے ساتھ نہ لڑ سکتے تھے جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اسے شکست دی تھی اور اس پر متغلب ہو گئی تھی، اور یہ اس انداز فتح کے مدافعت کے لیے تھا جس کا وہ خواب بھی نہ دے سکتے تھے. اس لیے اس نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ عملی طور پر اپنے مخالفین پر جو یہود، منافقین اور مدینہ کے قریب رہنے والے احراب تھے ثابت کر دیں کہ ان کا خیال غلط ہے، وہ ان پر غالب آ جائیں گے. اور مارکہ احد میں مسلمانوں کے لیے جو کچھ ہوا اس کا ان کے مورال پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور ان کے پاس اتنی قوت ہے جو ان کے بول کو بالا کر دے گی جیسا کہ وہ بالا ہی تھا، اور وہ انہیں ہر اس تحریک کے کچلنے کی طاقت دے گی جسے ان دشمنوں میں سے کوئی مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا. ان دو مقاصد کو زبردست فوجی کارروائی سے پورا کرنا ضروری تھا. اس لیے مسلمانوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جرأت مندانہ اور دلیرانہ فیصلہ کیا. یہ ایسا فیصلہ تھا جسے آج کل کے بعض فوجی خطرناک فوجی جان بازی یا خطرناک خودکشی کارروائی دیتے ہیں. باوجود یہ کہ جس اسلامی فوج نے مارکہ احد میں حصہ لیا تھا اس کے زخم ابھی تک خون ٹپکا رہے تھے، لیکن سالار اعلیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جلدی سے مکی فوج کے تعاقب کرنے کا حکم دے دیا، جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فاتح فوج تھی. یہ احکام اسلامی فوج کو کب ملے؟ یہ احکام نبویہ اس فوج کو جس نے احد میں حصہ لیا تھا اور جس میں اسے سرسری پسپائی ہوئی تھی، مارکے کے اختتام سے 15 گھنٹے سے بھی کم عرصہ گزرنے پر ملے. اور تجربہ کار دانا سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش تھی کہ مسلمان اپنے ان دشمنوں کے سامنے جو ان کے متعلق مصیبت کے منتظر تھے اور ان کے کمزور ہونے کا خیال کر رہے تھے، قوت اور طاقت، بہادری، مضبوطی اور ثبات اور مارکہ احد میں جو انہیں تکلیف پہنچی ہے اس کے عدم پر واہ کا مظاہرہ کریں. آپ نے حکم دیا کہ مکی فوج کے تعاقب کرنے والے دستے میں صرف وہی سپاہی شامل ہوں جنہوں نے مارکہ احد میں حصہ لیا ہے. تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل ہم اسی جگہ پہ سے بیان شروع کریں گے. اللہ حافظ.